بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں کل رات دیر گئے ووٹ آف کانفیڈنس بالآخر پرویز الہی نے لے لیا، سو چیف منسٹرشپ سیکیور ہو گئی۔ یہ PTI کی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ ان کے خلاف آڈز بہت زیادہ تھے، خرید و فروخت بے تحاشا تھی، ممبرز کے ضمیر ڈول رہے تھے، اور قومی اسمبلی کے رکن جو بھی ہیں ان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی کہ ایک طرف لالچیں اور دوسری طرف آگے پولیٹیکل کیریئر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے، جو منحرف ارکان تھے، اور پھر ان کے وہ ڈی سیٹ بھی کیا گیا، اور پھر بعد میں سب سے بڑا جو جھٹکا تھا وہ تھا جو عوام نے ان کو مسترد کیا۔ میرا خیال ہے یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے باوجود اس کے کہ لالچ موجود تھی، کئی حضرات تیار تھے ضمیر بیچنے کے لیے، لیکن وہ رک گئے کہ ان کے اپنے حلقے میں شاید ان کے لیے جانا ممکن نہ رہے، کیونکہ عوام میں اس قدر غصہ تھا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ضمیر بیچے۔ اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ رک جائے یہاں پہ اور آئندہ لوگ اپنے ضمیر نہ بیچیں۔ اس سے سیاست میں ڈیفینیٹلی متانت آئے گی، کچھ نہ کچھ سیاست میں صفائی ہوگی۔ اب یہ قصہ عدالت میں بھی تھا۔ عدالت میں ایک تو جو پرویز الہی کی کیبنٹ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا گورنر کی جو نوٹیفیکیشن تھی وہ کالعدم ہو گئی، عدالت نے اس کو کالعدم کر دیا۔ دوسری طرف عدالت نے یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے، سو گورنر کی جو نوٹیفیکیشن اس کے بارے میں آئی تھی کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، وہ ویسے شرط پوری ہو گئی، سو اس کو کالعدم کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس سے بڑھ کے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ کل رات بہت زیادہ رانا ثناء اللہ گرج کے گئے، اور اسی طرح باقی تارڑ آپ کو پتہ ہے وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے دعوے کیے اور تنقید کی، لیکن پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان انہوں نے آج ان کے وکیل نے عدالت میں یہ کہا کہ جی ہم مانتے ہیں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو چکا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور جو نوٹیفیکیشن تھی اس کے بارے میں جو کیبنٹ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہوا تھا ہم وہ واپس لے رہے ہیں۔ سو دونوں طرف سے آج شکست کا ایک اقرار ہو گیا اور PTI کا فتح بالکل مستند ہو گئی۔ ان حالات میں اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ مصر تھے کہ اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو کر دی جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا جب سوچا گیا تھا تو اس وقت خیال یہی تھا کہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی پنجاب اور KPK کی تو حکومت کو جنرل الیکشن کروانے پڑیں گے جس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ڈیزالو ہو جائے گی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ ان کو زندگی میں ایک چانس ملا ہے ایسا جو اب آئندہ ملنے کے ان کو توقع نہیں ہے، تو وہ تو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور لگتا ہے سو عمران خان کا بھی یہ خیال تھا کہ پنجاب اور KPK دونوں اسمبلیوں میں الیکشن اب کروانے ہوں گے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی نیت لگتی نہیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کر کے تو جنرل الیکشنز کروائیں۔ سو تجزیہ یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا ان حالات میں اسمبلیاں ڈیزالو کرنی چاہیے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ یہی بیٹھی رہتی ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ FIA ان کے ساتھ ہے، عدالتیں نہ جانے ان کو کس قسم کا کوئی خوف ان پہ طاری ہے، وہ ان کے فیصلے نہیں کر رہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے کیس چل رہا ہے نیب آرڈیننس میں جو ترامیم کی تھیں اس کا، اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے کیسز دھڑا دھڑ صاف کروائے جا رہے ہیں، سو عدالتوں سے سپورٹ ملنے کی توقع نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ مکمل طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اگر بیٹھی رہے تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اپنی مرضی کی لگوا سکتی ہے۔ سو یہ جو سچویشن تبدیل ہوئی ہے یہ خاصی مشکل سچویشن ہے، اور اس میں الیکشن اگر ہوئے تو لازماً اس میں PTI کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آج جو صورتحال ہے
آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، 186 ووٹ درکار تھے، بمشکل آپ نے 186 پورے کیے۔ آئندہ بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور ان حالات میں اگر اس طرح صورتحال پیدا ہو تو مسئلہ آ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دو لوگ جو ہیں، ایک دو آپ کے رکن اسمبلی کے، وہ کہیں دائیں بائیں نکل جائیں، ووٹ کم ہو جائیں اور آپ 186 ووٹ نہ لے سکیں اور حکومت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے۔ سو اس لحاظ سے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ کل کو پی ٹی آئی اور کیو لیگ مل کے خاصی بڑی میجورٹی کے ساتھ اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ اگر اسمبلی میں بڑی میجورٹی کے ساتھ آپ ایک دفعہ آ جائیں تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں، اور آپ کمفرٹیبلی پھر حکومت چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نااہلی کی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور ممبر خریدے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، وہ قصہ پھر ختم ہو جائے گا اور آپ 5 سال کے لیے آگے اپنی حکومت چلا سکتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ کیا الیکشن پھر شفاف ہوں گے؟ جب الیکشن کمیشن بھی سپورٹ کر رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، جب کورٹس بھی آپ کے ساتھ اس طرح انصاف نہیں کرے، جس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ہیومن رائٹس کے کیسز موجود ہیں، میں نے تو صرف نیب آرڈیننس والے کیس کا ذکر کیا، لیکن ہیومن رائٹس کے کیسز موجود ہیں، ان پہ بھی عدالتیں خاموش ہیں۔ تو وہ بھی ایک ایسا چیپٹر ہے جو آپ کے لیے ایک نیگیٹو صورت رکھتا ہے کہ عدالتوں سے آپ کو شاید اس طرح انصاف نہ مل سکے، اور ایف آئی اے اور مشینری گورنمنٹ کی وہ بالکل ان کے ساتھ ہے، انہوں نے تو ان کے سارے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ صاف کیے۔ سو کسی کا دین ایمان وغیرہ کا تو قصہ ہے ہی نہیں، یہ کرپٹ مافیا ہے، آپریٹ کرتی ہے۔ سو خطرات موجود ہیں اس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر اسی طرح موجود رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو میجورٹی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو مل جائے گی پنجاب اسمبلی میں اور کے پی کے اسمبلی، وہ شاید نہ مل سکے۔ ان حالات میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ بہت بڑا رسک اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا نہ لیں۔ اس میں ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کام ایک وقت پہ ہم کرنا چاہ رہے تھے جب کہ الیکشن جلدی کروانے کی ہم بات کرتے تھے، اور اس وقت الیکشنز کو کافی لمبا، جنرل الیکشن جو وقت پہ اگر ہوں اپنے تو اس کو کافی لمبا وقت پڑا ہوا تھا درمیان میں۔ لیکن اب گزرتے گزرتے ہم نئے سال میں چڑھ گئے، جنوری جو ہے وہ بھی آدھا گزر گیا، اور پھر آگے رمضان آ جائے گا، جلدی کتنا جلدی الیکشن ہو جائیں گے۔ سو لگتا یوں ہے کہ یہ آپ کو تقریباً جنرل الیکشن کے اگر اگست میں ہوتے ہیں یا سپٹمبر میں ہوتے ہیں تو آپ تقریباً اس کے 1-2 مہینے کے قریب آپ اس کے نزدیک پہنچ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے ٹائم بھی کوئی خاص گین نہیں کیا۔ پھر الیکشن اگر کروانا ہے، ابھی جلدی اگر الیکشن ہو تو عمران خان کی اپنی صحت کا بھی مسئلہ ہے، اور اس میں پاسبلٹی یہی ہے کہ وہ شاید اتنی شدت سے کیمپین نہ چلا سکے اپنی الیکشن کی، کیونکہ آپ کو الیکشن کیمپین چلانے کے لیے بڑا بھرپور اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہوگا لوگوں کو، ان میں موو کرنا ہوگا پبلک میں، جلد سے جا کے ایڈریس کرنے ہوں گے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے۔ تو ان حالات میں شاید وہ بھی آپ اتنا افیکٹو نہ کر سکیں جیسے آپ پہلے کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ عوامل اگر ہم سامنے رکھیں تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم الیکشن کے لیے، جو جنرل الیکشن ہونے اس کے لیے پی ٹی آئی تیاری شروع کرے اور ایک بھرپور کیمپین چلائے اس نقطہ نگاہ سے کہ جب بھی الیکشن ہو، آج ہوں، کل ہوں یا کچھ وقت کے بعد ہوں، وہ الیکشن جو ہیں وہ پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے ان کو جیت سکے۔ اور اس میں اگر حکومتیں دونوں جگہ کی موجود ہیں آپ کے پاس، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گی، آپ کو ہیلپ رہے گی مختلف جگہوں پہ جلسے کرنے میں۔ ورنہ حکومتیں ہاتھ سے چلے جانے کے بعد کیمپین چلانا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، صحت کے نقطہ نگاہ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی رکاوٹیں پیدا کرنے کے نقطہ نگاہ سے۔ اس لیے اب جتنا وقت گزر چکا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میری سوچ تو یہی کہتی ہے کہ اب جلدی الیکشن والا قصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی پہ کیپٹلائز کریں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی اسی چھتری کے نیچے دونوں صوبوں میں جہاں اپنی حکومت ہے
اپنی زبردست کیمپین چلائے جس میں ان کو فائدہ رہے گا، اور پھر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھرپور میجورٹی لے کے واپس حکومت میں آئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔